بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج الحمدللہ ہمارا 12واں سبق ہے اور آج کا ہماری گفتگو کا عنوان ہے جنگ بدر۔ بدر مدینہ طیبہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک بستی کا نام ہے، اور اس بستی کے قریب ایک میدان ہے۔ اس میدان میں ایک کنواں تھا، اس کنویں کے مالک کا نام بدر تھا۔ اسی کی مناسبت سے اس کنویں کا نام بدر ہے، اور اس کنویں کی مناسبت سے اس میدان کا نام بدر ہے، اور پھر قریب میں بستی کا نام بھی بدر ہے۔ تو یہاں اسلام کا پہلا معرکہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی، اور جس دن کو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں یوم الفرقان بیان فرمایا، فرق کر دینے والا دن، باطل اور اسلام کے، باطل اور کفر کے درمیان فرق کر دینے والا دن، وہ یوم البدر تھا۔ اور سورہ انفال میں جس کی بڑی تفصیل سے وضاحت آئی ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی، اس حال میں کہ تم لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ اس جنگ بدر کے اسباب کیا تھے؟ پہلا سبب تو وہی تھا، جیسے کہ کل کے سبق میں بات گزری ہے کہ حضرات صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کا جو سریہ تھا، انہوں نے عمر بن الحضرمی جو رئیس تھا مکہ کا، اس کو قتل کر دیا تھا اور اس قافلے کو لوٹ لیا تھا۔ اصل بنیاد تو یہاں سے ڈل گئی کہ کفار مکہ کے اندر ایک جوش اور انتقام کا جذبہ وہ پایا جا رہا تھا۔ دوسرے نمبر پر مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا ہوا تھا، دو اعتبار سے، کل بھی یہ بات گزری ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، ان کی املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے، جیسے کہ کل کی گفتگو میں گزرا ہے کہ غزوہ صفوان، سین سے صفوان، اور اس میں کافروں نے جو مدینہ طیبہ کی چراگاہیں تھیں وہاں سے مسلمانوں کے اونٹوں کو چرایا اور ہانک کر لے گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ بڑی تیزی سے اصحاب کو لے کر ان کا تعاقب کیا، لیکن وہ نکل گئے۔ اور یہ میدان چونکہ بدر کے قریب تھا، اس لیے سیرت نگار اس کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں، جس میں لڑائی کوئی نہیں ہوئی تھی اور کفار نے مسلمانوں کا مال لوٹا تھا اور تعاقب مسلمانوں نے کیا تھا، لیکن وہ ہاتھ نہیں تھے آئے۔ یہ غزوہ بدر اولیٰ بھی کہلاتی ہے، غزوہ صفوان، سین سے۔ تو مشرکین مسلمانوں کو ایک تو مالی اعتبار سے نقصان پہنچا رہے تھے، دوسرا وہ سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے درپے تھے کہ مختلف قبائل کے پاس جا کر ان سے گٹھ جوڑ کر رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف ان کو مدد کرنے کے لیے آمادہ کر رہے تھے۔ تو ایک ضروری امر تھا کہ مسلمان مشرکین کی کمر کو توڑیں اور ان کا معاشی بائیکاٹ یا ان کی جو معاشی شہرگ تھی اس کو کاٹیں، تاکہ مشرکین مسلمانوں سے صلح کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ یعنی گویا کہ سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو اپنا وجود منوانے کی ضرورت تھی، تاکہ وہ بھی کسی پلیٹ فارم پر آ کر ان کی طاقت کو تسلیم کر کے ان سے سیاسی معاہدہ کریں۔ اس کے لیے جو ذی العشیرہ کا غزوہ تھا، جیسے کہ کل بھی آیا
کہ اس قافلے کی گرفتاری کے لیے یا گھراؤ کے لیے جب آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ گئے تو وہ قافلہ نکل گیا، تو یہی قافلہ جب شام سے مال تجارت لے کر واپس لوٹ رہا تھا تو اب مسلمانوں کو دوبارہ اطلاع ملی کہ وہ ذی العشیرہ والا جو قافلہ ہے جس میں تقریباً 30 سے 40 افراد ہیں اور تقریباً تمام اہل مکہ کے رؤساء کا اور مالداروں کا اس میں سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ کو انہوں نے لگایا بھی اسی نیت سے ہے کہ مسلمانوں کے خلاف محاذ جوئی کرنی ہے اور اسلحہ اکٹھا کرنا ہے، تو اس کا گھراؤ کیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے انہیں جیسی اطلاع ملی ہے آپ نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، اور جس حالت میں بھی تھے، کسی نے کہا کہ جی میرا اونٹ وہ ذرا فاصلے پر چل رہا ہے، آپ علیہ السلام فرمایا چھوڑو، کسی نے کہا جی میری تلوار گھر پڑی، آپ علیہ السلام فرمایا چھوڑو، کسی نے کہا جی میرا گھوڑا فلانی جگہ ہے، فرمایا چھوڑو، چلو نکلو جلدی کرو۔ تو وہ جتنے احباب جمع ہوئے بے سر و سامانی کی حالت میں، کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس نہیں تھی، کسی کے پاس گھوڑا تھا، کسی کے پاس نہیں تھا، بڑی تیزی سے وہاں سے نکل گئے اور اس قافلے کی طرف چل پڑے۔ لیکن اس قافلے کے سردار تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو انہیں اطلاع مل گئی، خطرہ تو انہیں پہلے سے تھا کیونکہ جاتے ہوئے بھی ان کے گھراؤ کی کوشش کی گئی تھی، تو خطرہ واپسی پر بھی ان کو تھا، وہ خطرے کو بھانپ بھی گئے، اور ان کے جاسوسوں نے بھی اطلاع دے دی کہ مسلمان مدینہ سے نکل پڑے ہیں، لہٰذا اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ تو ایک تو حضرت ابو سفیان نے یہ کیا کہ جو معروف راستہ تھا اس کو چھوڑ کر بحیر احمر کے ساتھ ہو گئے۔ دوسرا کام یہ کیا کہ ایک صاحب کو اونٹنی تیز رفتار دے کر اس کو دوڑایا مکہ کی طرف، اور وہ تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچا، اور اس زمانے کے اندر جو ایمرجنسی کی اطلاع دی جاتی تھی کہ اپنا قمیص پھاڑ لیا اور اپنے اونٹ کو زخمی کر لیا، اور اونٹ کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے چلانا شروع کیا، اے اہل مکہ جلدی سے دوڑو اور اپنے قافلے کی اور اپنے اموال کی حفاظت کرو، مسلمان اس کو لوٹنے والے ہیں۔ تو مشرکین مکہ تو پہلے سے ہی غیظ و غضب میں تھے، ان کو تو یہی چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ مسلمان مکے کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں کیسے راحت اور آرام سے رہنے لگ گئے ہیں۔ تو انہیں جب یہ اطلاع ملی کہ ہمارا سب کا سرمایہ اس قافلے میں ہے اور اس کو لوٹنے چلے ہیں، تو بس اب تو فوری طور پر تمام قبائل سے ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا جو ہر قسم کے تیر اور ترکش اور سامان حرب سے لیس تھا۔ 1000 افراد وہ جمع ہو گئے، اور تقریباً تمام قریش کے سردار اس میں موجود تھے۔ ابو لہب بیمار تھا، وہ نہیں گیا، ابو جہل اس میں موجود تھا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ، یہ بھی تینوں بڑے چوٹی کے افراد تھے، یہ بھی اس میں تھے۔ ابو البختری یہ بھی رئیس تھا، یہ بھی اس میں موجود تھا۔ پھر امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جس نے ستایا تھا اور ان کا آقا تھا، وہ بھی اس میں موجود تھا۔ پھر نضر بن حارث اور اسود بن زمعہ، یہ بڑے بڑے سرداروں کے نام ہیں، یہ سارے سردار اس میں موجود تھے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو، حضرت علی، حضرت سعد رضی اللہ عنہم، ان حضرات کو بھیجا تھا جاسوسی کے لیے، تو انہوں نے میدان بدر میں سے 2 وہ آدمیوں کو گرفتار کیا تھا جو ان قریش کے لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے۔ یہ بات آگے جا کر آنی تھی لیکن میں ذرا مناسبت سے یہیں ذکر کرنے لگا ہوں۔ تو ان کو پکڑ کے یہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ لشکر کے لیے، اس لشکر کے ساتھ کون کون افراد ہیں؟ تو انہوں نے ان سب کے نام گنوائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے نکال باہر کیے، یعنی مکہ کی جو کریم، جیسے ہم اپنی زبان میں کہہ لیں،
مکہ کی قریب نکل کر تمہارے سامنے آ گئی۔ اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام اٹھے اور میدان بدن میں دائرے لگائے، یہ فلاں کافر کے گر کر مرنے کی جگہ ہے، اور یہ ابو جہل یہاں گرے گا، اور عتبہ یہاں گرے گا، شیبہ یہاں قتل ہو کر گرے گا، نضر بن حارث یہاں قتل ہو کر گرے گا، ابو البختری یہاں قتل ہو کر گرے گا۔ ایک ایک کی جگہ مقرر کر دی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کی قسم، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ مقرر کی تھی، بال برابر بھی کوئی کافر اس سے آگے پیچھے نہیں ہوا، اسی جگہ گر کے مرا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جو علم دے دیں، جو بتا دیں۔ خیر، یہ لشکر جرار تیار ہو گیا اور مکہ مکرمہ سے چل نکلا۔ تو راستے میں ابھی پہنچا تھا جحفہ مقام پر کہ حضرت ابو سفیان قافلے کو لے کر وہ مدینہ طیبہ کے علاقے سے دور نکل گئے اور مکہ مکرمہ کے قریب ہو گئی، یعنی کہ خطرے سے باہر ہو گئے۔ تو خطرے سے باہر ہوتے ہی انہوں نے خط لکھا اس لشکر کی طرف، اور اس لشکر کا سپہ سالار تھا عتبہ بن ربیعہ۔ اس کی طرف خط لکھا کہ ہم لوگ اب خطرے سے باہر ہیں، لہذا تم لوگ واپس آ جاؤ۔ تو یہ خط ان تک پہنچا تو ایک مرتبہ تو انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا، لیکن ابو جہل کہنے لگا کہ نہیں نہیں، ہم نے ایسے واپس نہیں جانا، ہم جائیں گے آگے تک، مدینہ کے قریب جائیں گے اور وہاں جا کر کھائیں گے پئیں گے اور رقص و سرور کی محفل قائم کریں گے، اور تاکہ سارے قبائل کے اوپر ہماری ڈھاک بیٹھ جائے اور ہمارا رعب پڑ جائے، ہم ایسے نہیں اب واپس جائیں گے۔ تو اس نے جو ہے سب کو جانے سے روک دیا۔ جب تھوڑا آگے چلے تو ان سرداروں کے اندر ایک سردار حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے اس لشکر میں۔ یہ مسلمان تھے لیکن مجبور ہو گئے تھے نکلنے کے لیے، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھا کہ اس لشکر میں بہت سارے ایسے افراد بھی ہیں کہ جو آنا نہیں چاہتے تھے لیکن ان کو مجبور کر کے لایا گیا، ان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، ابو البختری بھی انہی میں سے تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کے بارے میں کہ یہ بھی انہی میں سے ہے جو آنا نہیں چاہتے، اس کو زبردستی لایا گیا۔ اور آپ علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ ابو البختری کو نہ مارنا، لیکن وہ جس صاحب کے ساتھ تھا نا گھوڑے پر، اس کے بارے میں امان نہیں تھا۔ تو جو صحابہ نے اس کو دیکھا ابو البختری کو، تو اس کو کہنے لگے کہ تمہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے، تمہارے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرما دیا، اس کو کچھ نہ کہنا۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو میرے ساتھی ہے، تو صحابہ نے کہا کہ اس کو تو نہیں چھوڑیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اچھا، اگر اس کو نہیں چھوڑے گے تو پھر میں بھی اس سے جدا نہیں ہوں گا۔ اور اس نے بڑی بہادری والے اشعار پڑھے کہ جی بہادر تو وہ ہے جو اپنے دوست کا ساتھ نبھائے اور اس کو اکیلے کو چھوڑ کر نہ جائے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا کرتے ہیں علاج، پھر صحابہ نے اس کا بھی علاج کر دیا ساتھ۔ تو بہرحال حضرت عباس رضی اللہ عنہ، تو حضرت حکیم بن حزام وہ بڑے متدبر تھے، بڑے سمجھدار تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کو کہا، عتبہ کو کہا کہ دیکھو تم ابھی اقدام مت کرو، جس مقصد کے لیے ہم لوگ نکلے تھے، یعنی اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، وہ مقصد ہمارا پورا ہو گیا۔ تو بہرحال یہ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے لڑو گے، ان کو قتل کرو گے، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اپنے ساتھیوں کو قتل کرواؤ گے، یہ ہمارے ساتھی ہیں، تو نقصان دونوں صورتوں میں ہمارے ہی ہے، تو اب اس ارادے کو ختم کریں، واپس جانا چاہیے۔ تو عتبہ بھی خاموش ہو گیا اور یہ بھی کہنے لگا کہ یہ ٹھیک ہے، آپ کی بات انصاف کی ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ تو لیکن کہنے لگا کہ جب تک ابو جہل کے اس معاہدے پر سائن نہیں ہوں گے تو بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو ابو جہل کیا تھا؟ ابو جہل چودھری تھا، جیسے ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ جماعت میں ایک امیر ہوتے ہیں، ایک چودھری بھی ہوتا ہے، وہ چودھری امیر کو اپنی منواتا ہے۔ تو یہ ابو جہل یہ تھا چودھری، اب یہ اپنی منوا رہا تھا۔ جب اس کے سامنے بات آئی تو یہ کہنے لگا حضرت حکیم بن حزام کو، تم ڈر گئے ہو کیا؟ اس مسلمانوں کے لشکر میں تمہارا بیٹا حذیفہ ہے، تم اس کی سائڈ لے رہے ہو اور اس کی وجہ سے تم نرم ہو گئے ہو؟
ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم تو لوگوں سے لڑیں گے اور اپنے خون کا بدلہ لیں گے۔ اور جلدی سے وہ جو عمر بن حضرمی تھا اس کے بھائی عامر بن حضرمی کو بلایا اور اس کو کہنے لگا کہ جو ہمارا پلان تھا کہ ہم عمر بن حضرمی کے خون کا بدلہ لیں گے، وہ سارا پلان تو چوپٹ ہو گیا، اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا، یہ کہتا ہے کہ جی واپس چلیں۔ تو اس کے دل میں تو آگ لگی ہوئی تھی، اس نے اپنا قمیض پھاڑا اور جیسے ہم پنجابی میں کہتے نہیں ہیں کہ سر تے باں رکھ لئی، اس نے تو شور ڈال دیا اور چیخنے لگ گیا، واہ عمرا واہ عمرا۔ یہ واویلا کرنے کے الفاظ ہوتے ہیں، کسی اپنے مرے ہوئے پر رونے کا یہ طریقہ تھا عربوں میں، یا عمرا واہ عمرا، یہ چیخنے لگا اور لشکر میں چلا گیا۔ تو لشکر کے اندر جو جذبات تھے وہ بڑھ گئے، بھڑک اٹھے اور ان کے خون کے اندر آگ کی چنگاریاں دوڑنے لگی اور سارا لشکر کہنے لگ گیا، قصاص قصاص، خون کا بدلہ خون، خون کا بدلہ خون، ہم واپس نہیں جائیں۔ تو ابو جہل کامیاب ہو گیا اپنی سازش میں، اور عتبہ بھی کہنے لگا ٹھیک ہے اگر یہی بات ہے تو ہم لڑیں گے، اور اس نے بھی اپنے ہتھیار لگا لیے اور لڑائی کے لیے تیار ہو۔ تو یہ لشکر چلتا ہوا میدان بدر میں پہنچ گیا اور بدر نامی کنویں پر ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب جب مسلمان ادھر سے چلے ہوئے تھے، جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ حضرت ابو سفیان کا قافلہ تو نکل گیا اور ایک لشکر جرار مقابلے کے لیے پہنچ چکا ہے، تو اب مسلمان تو مقابلے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، یہ نوعیت ہی نہیں تھی، تیاری نہیں تھی۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے مادی تیاری، ایک ہوتی ہے ذہنی تیاری، یعنی ذہنی طور پر بھی تیار نہیں تھے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مادی تیاری کی بنسبت ذہنی تیاری زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اب وہ تو اس تیاری سے، اس نیت سے نکلے ہی نہیں تھے۔ اب اچھا ساتھ جو تھے 313، ان میں سے صرف 60 مہاجرین ہیں، بقیہ سارے انصار سے معاہدہ جو بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر ہوا تھا، وہ کیا ہوا تھا کہ مدینہ طیبہ میں تم ہماری حفاظت کرو گے، ہمارا ساتھ دو گے، اور یہ مدینہ سے 80 میل دور تھی جگہ، تو معاہدے کے تحت تو انصار کے ذمے لڑنا نہیں بنتا تھا۔ صرف 60 مہاجرین آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ تو اب آپ علیہ السلام نے اپنے لشکر کو بٹھا کر ان سے مشورہ کیا، بھی بتاؤ، وہ قافلہ تو گیا نکل اور کافروں کا لشکر سامنے ہے، 1000 افراد ہیں، تیر و ترکش سے لیس ہیں، مقابلے کی نوبت آ گئی ہے، بتاؤ کیا کرنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے، بیٹھ گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ کیا کرنا ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے آپ حکم دیں گے۔ وہ بھی بیٹھ گئے۔ تو آپ علیہ السلام پھر گویا ہوئے کہ بتلاؤ کیا تم نے کہنا ہے۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو خزرج کے سردار تھے، انصاری تھے، وہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے رائے مانگی، صدیق اکبر کھڑے ہوئے، ہم نے سمجھا ہماری طرف سے بات ہو گئی۔ پھر آپ نے پوچھا، عمر کھڑے ہوئے، ہم نے کہا ہماری طرف سے بات ہو گئی۔ لیکن آپ نے پھر پوچھا ہے، لگتا ہے آپ انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو یا رسول اللہ میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں یہ تو لڑائی کا معاملہ ہے، جہاں نظر آ رہا ہے دشمن جس کو ہم ماریں گے، ہو سکتا ہم غالب آ جائیں، لیکن اگر آپ ہمیں سمندر لے جائیں اور کنارے پر کھڑے ہو کے کہیں کودو، اس کا کوئی مقصد ہمیں نظر نہ آئے، لیکن پھر بھی ہم آپ کی بات مان کر اس سمندر میں کود جائیں گے اور آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ نے یہ حکم کیوں دی۔ یہ بات کہنی تھی کہ حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے جوش میں، یہ بھی انصاری ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے، آپ کے بائیں سے لڑیں گے۔ یا رسول اللہ ہم وہ نہیں کہیں گے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا
انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیں، آپ کا رب جائیں، لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم کہیں گے آپ بھی آئیں، آپ کا رب بھی آئے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے، اور اللہ اس کے رسول کے اوپر ہم جان نچھاور کر دیں گے، جان قربان کر دیں گے۔ جب یہ تقریریں ان حضرات نے کی تو پورے لشکر کا جو ایمان تھا وہ پارا اوپر چڑھ گیا، اوج سریہ کو چھونے لگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات کو دعا دی، صحابہ کرام کو۔ اب لشکر کو آپ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں بے اعتبار مقابلہ کروانے کے، تو ان میں ایک بچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا چھوٹا بھائی عمیر بن ابی وقاص، آپ علیہ السلام نے فرمایا بھئی تم تو بچی ہو، تم تو نہیں لڑ سکتے، تمہیں تو واپس جانا ہوگا۔ تو اس پر وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں تو آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں اور اس جنگ میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنے ساتھ آنے کی اجازت دے دی۔ یہ اس وقت میں بچوں کا بھی عالم تھا، یعنی آگے جا کر میں ایک اور واقعہ بھی بچوں کی مناسبت سے ذکر کروں گا۔ اب مسلمان وہاں سے آگے بڑھے، 313 چند تلواریں، چند گھوڑے، چند اونٹ۔ اب میدان بدر میں پہنچے تو جو پکی جگہ تھی وہ تھی کافروں کے پاس، اور پانی جہاں کنواں تھا، اور جو ریتلی جگہ تھی وہ آئی مسلمانوں کے ہاتھ میں، کیونکہ یہ بعد میں پہنچے، تو جو اچھی جگہ تھی وہ انہوں نے قابو کر لی۔ تو رات کو بارش ہو گئی، بارش ہونے سے وہ جو ریت تھا وہ جم گیا اور ٹھیک ہو گیا، اور مسلمانوں کے پاس پانی کا ذخیرہ اکٹھا ہو گیا، تالاب بنا لی اور وہاں پانی جمع کر لیا، اور جو کافروں کی نشیبی جگہ تھی پکی وہ کیچڑ زدہ ہو گئی، وہاں ان کے لیے چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا مشکل ہو گیا۔ ایک تو یہ آخری رات تھی، یعنی شب جمعہ کی رات، اگلے دن جمعہ تھا، 17 رمضان 2 ہجری، جمعے کا دن آنا تھا، اور جمعے کے دن یہ لڑائی ہونی تھی۔ آخری رات تھی، صحابہ کرام تو لیٹ گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہو گئے، اور دیکھیں کہ مکہ مکرمہ کی زندگی آپ حضرات نے سنی، یعنی کتنی ماریں کھائی ان سارے صحابہ نے، آپ علیہ السلام نے کیا کیا تکالیف برداشت کی، کن کن اذیتوں سے گزر کر یہ ایک چھوٹی سی جمعیت تیار ہوئی تھی۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا محنت کرتے، 13 سال اور یہ 2 سال، 15 سال کے بعد یہ چھوٹا سا مجمع بنا تھا۔ اب یہ چھوٹی سی جمعیت تھی، اور ان کو قتل کرنے کے لیے 1000 کا لشکر آیا کھڑا ہے۔ اب نبی کی کیفیت کیا ہو سکتی، آپ سوچیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہیں، اور آپ علیہ السلام رو رہے ہیں، اور اس قدر رو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جسم مبارک ہل رہا ہے کہ جو چادر تھی وہ کھسک کر نیچے گر جاتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پھر آپ علیہ السلام پر چادر ڈالتے، پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد اتر کر نیچے گر جاتی، اور آپ علیہ السلام نے پھر ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگنے لگے، اے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان، اے اللہ اگر آج یہ بھی ختم ہو گئے تو روئے زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ سارے لشکر پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، اور عنقریب یہ شکست سے دوچار ہوں گے، ہزیمت کا سامنا کریں گے، اور مسلمان فاتحین اور کامیاب ہوں گے۔ تو آپ علیہ السلام کو کچھ حوصلہ ہو گیا۔ اب اگلا دن جمعے کا دن تھا، صبح کے وقت آپ علیہ السلام نے صفوں کو برابر کیا۔ عربوں کی لڑائی میں ایک یہ رواج ہوتا تھا کہ جو میدان کے کھلاڑی ہوتے تھے، جس کو کیا کہنے آپ بہادر کہنے، کہ بہادر دونوں طرف سے نکلتے تھے اور نعرہ لگاتے تھے حل من مبارز، کوئی ہے مجھ سے لڑنے والا؟ تو جب لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو مشرکین کے لشکر سے 3 بندے نکلے، عتبہ بن ربیعہ لشکر کا سالار، اور شیبہ بن ربیعہ اس کا بھائی،
اور ولید بن عتبہ کا بھائی، عتبہ کا بیٹا، یہ 3 افراد نکلے، اور انہوں نے کہا حل من مبارز، کوئی ہے ہم سے لڑنے والا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے 3 حضرات کو بھیجا کہ آپ لوگ جاؤ۔ جب وہ ان کے سامنے گئے تو انہوں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، کہنے لگے نہیں تم لوگوں سے ہم نے نہیں لڑنا، تم انصار ہو۔ اور وہیں سے چیخ کر کہنے لگا عتبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہمارے جیسے لوگوں کو بھیجو، قریش کے سرداروں کو، قریش کے شرفاء کو بھیجو، ہم ان سے لڑیں گے۔ یہ جو قریش تھے نا، یہ مدینہ والوں کو کہتے تھے کسان، اور کسان اور کاشتکاروں کو وہ گھٹیا الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم ان کسانوں سے لڑیں گے، تم ہمارے جیسے قریش بھیجو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کھڑے ہو جاؤ، حمزہ کھڑے ہو جاؤ، عبیدہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ 3 قریشی جوان چونکہ خود پہنے ہوئے تھے، یعنی جنگی ٹوپ لوہے کے، یہ سامنے گئے۔ حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے وہ عتبہ بن ربیعہ کے سامنے، سالار لشکر کے سامنے، اور حضرت علی کھڑے ہو گئے ولید بن عتبہ کے بیٹے ولید کے سامنے، اور حضرت عبیدہ کھڑے ہو گئے جا کر، غالب حضرت عبید نام ہے، عبید، یہ کھڑے ہو گئے سامنے جا کر شیبہ کے مقابلے۔ اب ان 3 حضرات کا مقابلہ ہو رہا ہے 3 کافروں سے۔ حضرت حمزہ لڑنے لگے سالار لشکر کے ساتھ، اور تھوڑی دیر میں ہی اس کو ڈھیر کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ولید بن عتبہ کے ساتھ لڑنے لگے، اور تھوڑی دیر میں اس کو ڈھیر کر دیا۔ شیبہ کے مقابلے میں تھے عبید، جو زخمی ہو گئے اور ان کی پنڈلی کٹ گئی، اور جو ہڈی کی میخ ہوتی ہے وہ نکل گئی، تو قریب تھا کہ وہ شہید ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لپک کر گئے اور شیبہ کو ٹھکانے لگا دیا، اور حضرت عبید کو اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ یہ پہلا حملہ تھا۔ اس کے بعد ایک اور کافر نکلا، اس کا نام بھی عبید تھا، قریش میں سے، اور وہ پورا لوہے کے اندر غرق تھا، صرف آنکھیں اس کی نظر آ رہی تھی، بقیہ اس کا جسم کا کوئی حصہ لوہے سے، ہتھیاروں سے باہر نہیں تھا۔ اس نے کہا جی میرے ساتھ کون لڑے گا؟ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ وہ سامنے ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا نشانہ بڑا پکا تھا۔ اب یہ اس کو غور سے دیکھنے لگے کہ اس پر حملہ کہاں کیا جائے، سوائے آنکھوں کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی برچھی نکالی اور تاک کر ایسا نشانہ مارا جو آنکھ کو پار کرتا ہوا دماغ میں گھس گیا، اور وہیں وہ گر کے مر گیا۔ یہ برچھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے لے لی، پھر وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی، پھر حضرت عمر کے پاس گئی، پھر حضرت عثمان کے پاس گئی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئی، پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے پاس چلی گئی۔ پھر حجاج بن یوسف کے زمانے میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے تو تب وہ برچھی گم ہو گئی۔ اس وقت تک اس برچھی کو سنبھال کر رکھا گیا، اس کو اہمیت دی گئی۔ خیر اس کے بعد عمومی جنگ شروع ہو گئی، اور عمومی جنگ جب شروع ہوئی تو مسلمان تو پہلے سے ہی بازی لے جا چکے تھے، اور ان کا ایک رعب چھا گیا تھا، اور مسلمانوں کے اوپر ویسے اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارنا شروع کر دیے۔ 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 فرشتے آئے، پھر 5000 فرشتے آئے۔ یہ واحد جنگ ہے جس کے اندر فرشتے خود لڑے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کافر کے پیچھے بھاگتے، اس کی گردن کٹ کے گر جاتی، اور کئی کافروں کے چہروں پر ہم نے فرشتوں کے کوڑوں کے نشانات دیکھے، اور وہ ٹھوکریں کھا کھا کر گر رہے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ جب پابند سلاسل ہو گئے، یعنی 70 کے قریب یہ کفار مرے ہیں، جس میں ابو جہل بھی مارا گیا۔ اور ابو جہل کا قصہ تو یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا تو میرے دائیں طرف ایک بچہ تھا، کہنے لگا چچا، جس کو آج کل ہم کہنے انکل، کہ انکل ابو جہل کون سا ہے؟
تو وہ کہنے لگے میں اس بچے کی طرف دیکھ کر حیران ہوا، پھر اس کے سوال کی طرف سوال سن کر حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا کام ہے اس سے؟ وہ انصاری تھے، حضرت معاذ، دوسرے تھے حضرت معوذ۔ کہنے لگا انکل مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواسات کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ مجھے بتا دیں وہ کہاں ہے تو جب تک اس سے جدا نہیں ہوں گا جب تک وہ نہ مر جائے یا میں نہ مر جاؤں۔ ایک بچے کے جذبات۔ دوسرے بچے نے یہی کہا۔ تو جب کہتے ہیں کہ مجھے ابو جہل نظر آئے جو صفیں درست کروا رہا تھا جنگ کے شروع میں ہی، تو میں نے کہا بچوں وہ ہے تمہارا مطلوب اور ہدف؟ تو کہتے ہیں ایسے نکلے جیسے ترکش سے تیر نہیں نکلتا، یوں کہہ لیں آج جیسے پستول سے گولی نکلتی ہے، اور ایسے جھپٹے جیسے باز اپنے شکار کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا، دوسرے نے اس کی ٹانگ پر حملہ کیا اور وہ گرا، اور پھر انہوں نے تلواروں کے وار کرنے شروع کر دیے۔ چونکہ بچے تھے مکمل طور پر تو نہیں نمٹا سکے لیکن اس کو اس قابل کر دیا کہ وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ نہ سکے۔ تو اسی گھوڑے پر حضرت اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے وہ سوار تھے، انہوں نے تلوار کا وار کیا حضرت معاذ کے کندھے پر، کندھا کٹ گیا، صرف تھوڑا سا اٹکا ہوا باقی رہ گیا، یوں کہہ لیں آپ ماس اٹکا ہوا رہ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بازو کو نا ایسے پیچھے کمر پہ پھینک لیا اور ایک ہاتھ سے لڑتا رہا، اور پھر جب اس نے تنگ کیا تو میں نے اس بازو کو اپنے پاؤں تلے دبا کر کھینچ کر اس کو توڑ کر گرا دیا اور پھر ایک بازو سے لگ گیا۔ اللہ اکبر! بچوں کے یہ جذبات ہے۔ ہمارے بچوں کو نا سوئی لگ جائے یا چھوٹا سا کانٹا لگ جائے وہ روتے نہیں، چپ ہوتے۔ دین ایسے نہیں پہنچا، یہ ہم بچوں کو سنائیں دین کیسے پہنچا ہے۔ ہمارے لیے صبح نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے، ہمارے بچوں کے لیے انہیں ہم بتائیں دین کیسے پہنچا ہے ہمارے پاس، کیسے صحابہ نے خون کے نذرانے پیش کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، دین کی حفاظت کی ہے۔ اگر وہ سارے شہید ہو جاتے دین ہم تک کون لاتا؟ اچھا جی، پھر یہ تقریباً 70 کے قریب، اب جب یہ مسلمانوں نے حلہ بولا ہے اور یہ جنگ کی کیفیت بنی ہے تو کافر تو بکھلا گئے، ہتھیار ڈال دیے، وہاں سے دوڑ پڑے۔ اب جو مرے ہیں ان کے وہ تقریباً 70 کے قریب قتل ہوئے اور 70 کے قریب گرفتار ہوئے، حتیٰ کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی گرفتار ہوئے۔ تو جن صحابی نے ان کو گرفتار کیا تھا وہ چھوٹے قد کے تھے، اور حضرت عباس وہ ماشاءاللہ بڑے طویل القامت تھے، حتیٰ کہ جب مدینہ طیبہ میں ان حضرات کو لائے تھے تو حضرت عباس کو کسی کا کرتا بھی پورا نہیں آتا تھا۔ البتہ یہ جو عبداللہ بن ابی تھا نا رئیس المنافقین، اس کا قد اتنا ہی تھا، تو اس کا کرتا پھر حضرت عباس کو پورا آیا تھا، تو وہ کرتا لے کر حضرت عباس کو دیا گیا۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، اس کی وفات پر آپ علیہ السلام نے اس کے کہنے کے مطابق اپنا کرتا جو دیا تھا وہ آپ علیہ السلام نے اس کے اس احسان کا بدلہ دیا تھا۔ تو یہ جو چھوٹے قد کے صحابی تھے انہوں نے گرفتار کیا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے گرفتار کیا۔ تو حضرت عباس کہنے لگے انہوں نے مجھے کہاں گرفتار کیا، میں ان سے کہاں قابو آتا تھا، ہمیں تو ایک عجیب مخلوق نے گرفتار کیا ہے جیسی مخلوق ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ وہی اللہ کے فرشتے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر وہ جنگ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جنگوں میں فرشتے یوں شریک نہیں ہوئے، البتہ حوصلہ ضرور دیا، ہمت ضرور بندھائی۔ تو جب یہ سارے گرفتار ہو گئے تو ان مشرکین کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بدر کا کھڈا تھا اس میں لا کر گھسیر کر پھینکو۔ تو سارے کافروں کو کھینچ کر اس میں ڈالا گیا۔ تو جب یہ ڈال دیے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کھڈے کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ابو البختری، بتلاؤ جو اللہ نے وعدہ کیا تو اس کو پا لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو مر گئے، کیا یہ سن پا رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یعنی جتنا تم سن رہے ہو اتنا یہ بھی سن رہے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ان کو جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، اگر یہ جواب دے پاتے تو پھر ان کا جواب تم سنتے۔ تو یہ 70 مرے ہیں
اور 70 گرفتار ہوئے ہیں اور 14 مسلمان شہید ہوئے ہیں جن کے یہ اسماء گرامی لکھے ہوئے ہیں۔ اور ان بدریین کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے ان بدریین کو آسمان سے جھانک کر دیکھ لیا، اب مرتے دم تک یہ کوئی نیک عمل نہ بھی کریں پھر بھی ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور آپ علیہ السلام بھی، اور آپ علیہ السلام کے بعد حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ تمام حضرات بدریین کا بہت زیادہ اعزاز و اکرام کیا کرتے تھے۔ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ تو جب یہ ان کو قید کر کے لے جائے گئے، پھر وہ مشہور واقعہ کہ مشورہ کیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رشتہ داروں کو حوالے کریں تاکہ وہ قتل کریں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو بہرحال فدیہ دینے کو ہی آپ علیہ السلام نے پسند کیا۔ تو حضرت عباس یہ بھی مالدار تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی ذمہ داری لی تھی کہ ہم لشکر کو کھانا کھلائیں گے۔ تو ان کے بعد جو سونا تھا نا خرچہ کرنے کے لیے جو ساتھ لائے تھے وہ تو مال غنیمت میں چلا گیا۔ تو جب آپ علیہ السلام کے سامنے آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عباس اپنا بھی فدیہ دو اور اپنے جو 2 بھتیجے ہیں ان کا بھی فدیہ دو۔ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے۔ اور حضرت عباس جب نکل رہے تھے مکہ سے، انہوں نے اپنی بیوی ام الفضل سے کہا تھا کہ یہ مال اپنے پاس رکھ لو، اگر میں وہاں کام آ گیا مطلب قتل ہو گیا تو یہ اتنا مال اس کو دے دینا، اتنا مال میرے بیٹے کو دے دینا وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عباس وہ جو ام فضل کو دے کر آئے اس کا کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے کہ بھتیجے اس وقت تو سوائے ہم 2 بندوں کے کوئی بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال پھر انہوں نے اپنا فدیہ ادا کیا۔ اور ابو العاص رضی اللہ عنہ یہ آپ علیہ السلام کے داماد ہیں، جو آپ علیہ السلام کی بڑی بیٹی تھی حضرت زینب وہ ان کے نکاح میں تھی۔ تو یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ بھی اسی لشکر میں آئے تھے۔ تو جب یہ بھی گرفتار ہو گئے تو ان کے فدیے کے لیے بھی، اور حضرت زینب مکہ میں ہی تھی، انہوں نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما یہ حبشہ سے مدینہ طیبہ آ چکے تھے، اور حضرت رقیہ بیمار تھے، حضرت عثمان غنی ان کی عیادت کی وجہ سے جنگ میں نہ شریک ہوئے۔ تو یہ ابو العاص جو آپ علیہ السلام کے پہلے داماد ہیں، یہ اصل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ کی جو بہن ہے نا حالہ بنت خویلد، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو خیر جب یہ گرفتار ہوئے تو ان کے فدیے کی رقم حضرت زینب نے رضی اللہ عنہ نے مکہ سے بھیجی، اور وہ ہار بھی بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو جہیز میں دیا تھا۔ جب وہ ہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کو یاد آ گئی اور آپ علیہ السلام رونے لگے اور صحابہ سے فرمانے لگے کہ اگر تم لوگ اجازت دو تو میں ابو العاص کا یہ جو ہار ہے میری بیٹی زینب نے بھیجا ہے میں یہ واپس بھیج دوں، اور یہ خدیجہ کی جو نشانی ہے وہ ہمارے پاس باقی رہے اور اس کی بیٹی کے پاس باقی رہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بھلا کیسے اس کے لیے اصرار کر سکتے ہیں؟ تو وہ پھر ہار آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے پاس واپس بھجوا دیا اور فدیے کی رقم رکھ لی۔ بہرحال جو نہیں دے سکتے تھے انہوں نے مدینہ والوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا، اور وہ اس طریقے سے یہ فدیے والا معاملہ ہو گیا۔ اور اب مکہ مکرمہ والوں کو کہاں سکون آنے والا تھا، ان کے اندر تو ایک جنگ کی اور غصے کی اور انتقام کی آگ اور زیادہ بھڑک گئی۔ تو ابو لہب کو جب پتہ چلا تو وہ تو بڑا غصے ہوا، اور اس جنگ کے 10 دن بعد، یہ شاید 8 دن بعد کا تذکرہ ہے کہ وہ چیچک کی بیماری کے اندر مرا ہے، اور چیچک کی بیماری ایسی تھی کہ وہ اس سے قریش اور عرب بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ یہ ہمیں نہ لگ جائے، تو لاٹھیوں سے گھسیٹ کر اس کو باہر لے گئے
اور لوگوں نے دور کھڑے ہو کر ایسے پتھر پھینکے اور اتنے پھینکے یہاں تک کہ وہ چھپ گیا. یہ اس طریقے سے اس کو دفنایا گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دنیا پہ ہی ذلت کو مسلط کیا. اور حطیم کے اندر 2 افراد صفوان اور عمیر، ان دونوں نے آپس میں بیٹھ کر بڑی یہ جو بدر کے مقتولین تھے ان کو یاد کیا اور کہا کہ کیسے ہمارے پیارے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. اور یہ عمیر کہنے لگا یار اگر مجھے اپنے بچوں کا مسئلہ نہ ہوتا اور قرضے کا مسئلہ نہ ہوتا میں تو ابھی جاتا مدینے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا اور اپنے بھتیجے کو چھڑا لاتا. اس پر صفوان نے کہا تیرے بچوں اور قرضے کی ذمہ داری مجھ پر آئی، تو جا ابھی یہ کام کر. تو وہ وہاں سے نکلا عمیر اور خنجر اپنا زہر آلود لے کر وہ مدینہ طیبہ پہنچا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہتھے چڑھ گیا اور انہوں نے پکڑ لیا اس کو، گردن سے پکڑ کے کہا بتا کس لیے آیا؟ تو اس نے کہا کہ میں تو اپنے بھتیجے کو چھڑانے آیا. حضرت عمر رضی اللہ پکڑ کے آپ علیہ السلام کے پاس لے گئے. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، انہوں نے یہی کہا میں اپنے بھتیجے کو چھڑانے آیا. آپ علیہ السلام فرمائے جو حطیم میں بیٹھ کے صفوان سے باتیں کی ہیں وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھے آپ نہ مسلمان کر لیں. وہ بھی وہی مسلمان ہو. اچھا ایک بات رہ گئی ہے، بس میں وہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. امیہ بن خلف یہ بھی چونکہ ساتھ تھا اور یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آقا رہا تھا اور اس نے بڑی زیادتیاں کی تھی. تو جب یہ کفار کا لشکر پسپا ہو گیا اور امیہ بن خلف کو بھی اپنی موت نظر آنے لگی تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے چمٹ گیا. جیسے بچے نہیں چمٹ جاتے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، تو یہ کہنے لگا کہ جی مجھے بچاؤ میں مرتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ان کو ترس آ گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ان کو کوئی کچھ نہ کہے. تو وہ تو آپ علیہ السلام فرماتے تو صحابہ چھوڑتے نا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم یوں کرو زمین پہ لے جاؤ، تمہارے اوپر میں لیٹ جاتا ہوں تمہاری حفاظت کے لیے. تو وہ جلدی سے زمین پہ لیٹ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اوپر لیٹ کے بچانے لگے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ گئے. انہوں نے کہا کہ آج تو تم ہتھے چڑھے ہو، تم نے بڑی ہمارے ساتھ زیادتیاں کی. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف بچا رہے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کو کھینچ رہے ہیں، ٹانگوں سے پکڑ کے نا انہوں نے پیچھے کھینچ لیا اور تلواروں سے اس کا قلع کما کر دیا، اس سے اپنا بدلہ لے لیا. تو بہرحال یہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی 2 ہجری کے اندر یہ پیش آئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین مسلمانوں کو عطا فرمائی اور اسلام کو مضبوط کیا اور مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.